ہارون رشید جب 11 سال کے ہوئے تو ان کو 11,000 فوجیوں کا سپہ سالار بنا کے بھیج دیا گیا۔ ان کی بہادری کے، دلیری کے، جرأت مندانہ کے قصے اتنے مشہور تھے، جب رومیو نے مسلمانوں کا سر کو چلنا شروع کیا تو ہارون الرشید کو شادی کی پہلی رات جو ہے نا رومیو کے خلاف جنگ کرنے پر بھیج دیا گیا۔ تو جب ہارون الرشید خلیفہ بنے تو یہ بازاروں میں جایا کرتے تھے اور بھیس بدل کر عوام سے رائے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہے نا میری خلافت سے خوش ہیں یا نہیں ہے۔ تو دوستو، ہارون الرشید نے اپنے دور خلافت میں کیا کیا کام کیا، اور انہوں نے اتنے اچھے کون سے کام کیے کہ مسلمانوں نے 500 سال جو ہے نا وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ اور ہارون الرشید کی خلافت کو گولڈن ایج مسلمانوں کا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوستو، میں ہوں عدنان سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو سوچو جانو۔ اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ ہم آپ کو ہارون الرشید کی ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، تو کیسے ہیں دوستو؟ ہارون الرشید عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ تھے۔ بنو عباس کے دور میں خوشحالی، ترقی اور طاقت جو تھی وہ عروج پر تھی۔ جب خلافت بنو امیہ سے بنو عباس میں منتقل ہوئی تو اس وقت جو بغاوت تھی وہ عروج پر تھی۔ تو بنو عباس کو جو ہے نا وہ ایک نسل جو ہے نا وہ انہی طاقتوں کا، بغاوتوں کا سر کو چلنے میں لگ گیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا اقتدار دمشق سے جو ہے نا وہ بغداد میں منتقل کیا، اور یہاں پہ انٹری ہوتی ہے اسلامک ہیرو ہارون الرشید کی۔ ہارون الرشید 766 میں ایران کے شہر تہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بغداد سے حاصل کی، اور ان کو جو سب سے زیادہ شوق تھا قرآن پاک کا شوق تھا، اور انہوں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا۔ تو اس کے بعد ہارون الرشید نے جو ہے نا وہ گھوڑ سواری اور تلوار بازی کے ہنر بہت زیادہ سیکھے، اور ان کی بہادری کے، جرأت مندانہ کے قصے اتنے مشہور تھے۔ جب یہ 11 سال کے ہوئے تو ان کو جو ہے نا وہ 11,000 فوجی لشکروں کا جو ہے نا وہ سپہ سالار بنا کے فوج کے خلاف جو ہے نا وہ بھیج دیا گیا، آپ جائیں اور جنگ لڑے۔ اور وہاں پہ انہوں نے جنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جیتی، اور ان کی بہادری، دلیری کے قصے جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب رومیو نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کا سر کو چلنا شروع کیا تو ہارون الرشید کی شادی کی پہلی رات تھی، ان کو جو ہے نا دوبارہ سپہ سالار بنا کے بھیج دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ رومیو کے خلاف بہت زیادہ فتح حاصل کی، اور ان کی بہادری، جرأت مندانہ کے قصے اور بھی زیادہ مشہور ہو گئے۔ 780 سے لے کے 785 تک انہوں نے جو ہے نا بہت سارے علاقوں کی گورننس کی، اور یہاں پہ اپنے اپنے فن اور ہنر کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا۔ اور ان کی والد کی وفات کے بعد ان کے بڑے بھائی الہادی جو ہے نا وہ عباسی خلافت کے خلیفہ مقرر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے ہارون الرشید کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ظلم و ستم اور جبر کیا، اور ہارون الرشید نے جو ہے نا وہ اس ظلم کو، اس کی جبر کو جو ہے نا وہ برداشت بھی کیا۔ تو ان کی بھائی کی موت جو ہے نا وہ پرسرار طریقے سے ہوئی، اور 786 میں دوستو یہاں پہ ہارون الرشید نے عباسی خلافت کا جو ہے نا وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تو یہاں پہ دوستو بہت زیادہ جو ہے نا وہ علم کے، مشرق سے مغرب کے دروازے جو ہے نا وہ روشن ہوئے، اور یہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی اور طاقت کا راز جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہارون رشید اپنے عباسی خلافت کے دور میں بغداد شہر کو جو ہے نا بہت زیادہ راؤنڈ سٹی بنایا، اور انہوں نے جو ہے نا اپنے بغداد کو، اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ جدید شہر تھا۔ ہارون الرشید نے مشرق اور مغرب سے جو ہے نا وہ علم کے دروازے کھولے، اور انہوں نے اپنے بغداد شہر میں ہاؤس آف وزڈم کے نام سے، کتاب گھر کے نام سے جو ہے نا بہت بڑا کتاب گھر کھولا، اور یہاں پر جو ہے نا وہ لاطینی زبان کے جو ہے نا بہت بڑی بڑی بکس لائی گئی، اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑے بڑے بندے لائے گئے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے۔ اور بغداد شہر میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسلمان جو ہے نا وہ علم حاصل کرتے تھے، اور اس علم کا جو ہے نا وہ نتیجہ یہ نکلا، اس میں جو ہے نا بہت زیادہ ماہر فلکیات، ماہر طب، الجبرا، ریاضی، سائنس، فزکس، کیمسٹری کے اوپر جو ہے نا وہ کتابیں بنائی گئی، اور اس کتابوں سے جو ہے نا مسلمانوں نے بہت زیادہ اپنے علم حاصل کیا اور بہت زیادہ مستفید ہوئے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ہارون الرشید جو ہے نا اپنے دور کے ابتدائی 17 سالوں میں جو ہے نا وہ اپنے دو وزیروں کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے، جن کا نام جعفر اور الفضل تھا۔ تو یہ اتنا زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگ گئے کہ وزیر جو ہے نا وہ خلیفہ کے لیے بہت کم ہی گنجائش رکھتے تھے۔ تو خلیفہ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے، ان کو جو ہے نا 803 میں جو جنوری میں ایک کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور دوسرے کو جو ہے نا وہ گرفتار کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں دوستو، ہارون الرشید کا جو خلافت تھا وہ بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جو جس کی لمبائی جو ہے نا وہ
چین، بحر روم، بحر اوقیانوس اور ہندوستان کے بارڈروں تک جو ہے نا وہ ملتا تھا۔ اور جب ہارون الرشید صاحب جب بارش ہوتی تھی تو اوپر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بارش جہاں بھی ہو، ہارون صاحب کو جو ہے نا وہ ٹیکس وصول ہوگا۔ ہارون الرشید جو ہے نا وہ ڈیلی 1000 درہم کا جو ہے نا وہ صدقہ کرتے تھے اور خیرات بھی کرتے تھے اور لوگوں کو میں جو ہے نا وہ بانٹتے تھے۔ ایک بار جب ہارون الرشید صاحب جو ہے نا وہ خلافت سنبھالی تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس وقت کے دور میں اپنے وزیر کو کہا کہ بڑے عالم کو بلا کے لائیں اور میں جو ہے نا وہ ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب عالم جو ہے نا وہ دربار میں حاضر ہوا، حاضری لگائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عالم نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ جو ہے نا وہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس نے کہا آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب آپ جو ہے نا اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ دو راستے رکھیں گے، ایک جنت کا اور دوزخ کا، اور آپ کے جو ہے نا وہ حکمرانوں کو فیصلوں کا کر کے جو ہے نا وہ آپ کو کسی ایک میں جنت میں یا دوزخ میں جو ہے نا وہ بھیج دیں گے۔ تو اس وقت جو وزیر تھے وہ غصے میں آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہارون الرشید کو بات جو ہے نا وہ بہت ناگریز گزری ہے، آپ جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ہارون الرشید صاحب جو ہے نا بہت اچھے کام کیے، عوام کا خیال کرتے ہیں، رعایا کا خیال کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے۔ تو عالم نے کہا کہ دیکھیں ہارون الرشید، اس وقت جب قیامت کا دور ہوگا یہ بندہ بھی جو ہے نا وہ آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ تو ہارون الرشید ایک بار جو ہے نا وہ بازار میں جا رہے تھے اپنی مسز کے ساتھ، بیگم کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ جو دکاندار بیٹھا ہے تو وہ جو دال سیل کر رہا ہے تو وہ دال میں جو ہے نا ناپ تول میں کمی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا اس بندے کو جو ہے نا وہ 40 جو ہے نا وہ کوڑے مارے جائے۔ تو ان کی بیگم نے کہا آپ نے ایسے کیسے جج کر لیا، وہ دال سیل کر رہا ہے، سبزی سیل کر رہا ہے، تو آپ نے کیسے پتا کہ یہ بندہ جو ہے نا ناپ تول میں جو ہے نا وہ کمی کر رہا ہے؟ تو جب ہارون الرشید نے وضاحت پیش کی اور بعد میں دکھایا کہ واقعی جو ہے نا اس کا پیمانہ کم ہے، تو واقعی ان کی بیگم مان گئی اور ہارون الرشید نے اس بندے کو جو ہے نا وہ معاف کر دیا۔ تو ہارون الرشید کا جب آخری دور تھا، لمحات چل رہے تھے، تو وہ اپنے بارے میں سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، اور جب اللہ کا ذکر کرتے تھے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ رونا آ جاتا تھا۔ تو اس پر جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے نا اب اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میرے اعمال جب پیش کیے جائیں گے تو میں کیا جو ہے نا جواب دوں گا، اور ان پر جو ہے نا وہ بہت زیادہ غم غصہ طاری ہو جاتا تھا اور رونے والی حالت ہو جاتی تھی۔ ہارون الرشید کے آخری دور میں جو ہے نا سمرقند میں بہت بڑی بغاوت شروع ہوگی، جس میں جو ہے نا ہارون الرشید کو جو ہے نا خراسان کے علاقے میں منتقل ہونا پڑا اور اسی بغاوت کو جو ہے نا سر کچل دیا گیا۔ تو دوستو یہاں پر جو ہے نا وہ ہارون الرشید 64 سال کی ایج میں جو ہے نا وہ طبی وفات پائی انہوں نے، اور یہاں پہ دیکھو انہوں نے بہت بڑے اچھے اچھے کام کیے، جس میں جو ہے نا وہ یہ دیکھیں انہوں نے جب بغداد میں بہت سارے علم کے دروازے کھولے اور لوگوں نے، مسلمانوں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی اسی علم کی وجہ سے، جس میں جو ہے نا مسلمان کے بہت بڑے نامور جو ہے نا وہ سائنسدان بنے، جس میں البرونی، جابر بن حیات، الکند جو ہے نا وہ شامل تھے۔ اور یہی سائنسدان جو ہے نا وہ 500 سال جو ہے نا وہ انہوں نے مسلمانوں ہسٹری کی جو ہے نا وہ تاریخ بدل کے رکھ دی، اور اسی ایج کو جو ہے نا وہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے اسی خلافت کے، اور انہی تعلیم کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اسی دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ حکمرانی کی اگلے 500 سالوں تک۔ تو ہارون الرشید صاحب کا یہ دور خلافت تھا جو بہت ہی اہم رہا، اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملا۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔